5 منٹ اگر نماز سے اوپر ہو جائے کوئی احساس نہ فرمائیے گا پلیز، یہ وقت بار بار نہیں آتا. نعرہ تکبیر، پیار سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظر اسلام، دربار عالیہ بکھی شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ دینی و روحانی محفل مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ اور خطیب و امام برہان اہل سنت حضرت مولانا علامہ حافظ محمد زمان صاحب نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ اور اس مسجد شریف کے نمازیوں نے منعقد کی ہے. حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ عصر سے مغرب تک یہ محفل ہوگی. الحمدللہ کہ حسب وعدہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منتظمین اور ان کے معاونین اور حضرت علامہ مولانا
حافظ محمد زمان صاحب، ان کے علم و عمل میں، صحت و عمر میں، تمام معاونین اور منتظمین کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ سب حضرات کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے شرف عطا فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر حق واضح ہو جائے اور وہ اس بات کو جان لیں کہ دنیا میں اہل حق کی جماعت ایک جماعت ہے، اہل حق کی جماعت ایک ہے، اور حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، یعنی دو جماعتیں کبھی حق پر نہیں ہوتی، اور دو حق پر ہوں تو پھر حق ہوتا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ حق کے اندر دو چیزیں نہیں ہیں، حق ایک ہے اور باقی اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ حق ایک ہے، دو حق نہیں ہے یا تین حق نہیں ہے، حق ایک ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ شرح عقائد میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری جو عقیدہ میں تمام اہل سنت کے امام ہیں، ان کے نزدیک حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، حق ایک ہے باقی سب باطل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، احادیث صحیحہ میں حضور کا فرمان ہے، ستفترق امتی علی 73 کلہم فی النار الا واحدہ، ان قریب میری امت میں 73 جماعتیں ہو جائیں گی، 73 جماعتیں سب جہنمی ہوں گی، صرف ایک جماعت ان میں جنتی ہوگی۔ صحیح حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، جامع ترمذی شریف، سب احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سب جہنمی ہوں گی، ایک جماعت ان میں جنتی ہوگی، الا ملت واحدہ، صرف ایک جماعت اہل جنت کی ہوگی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں وہ اس طریقے پر جماعت ہوگی، اہل حق کی جماعت، جو اہل جنت کی جماعت، اہل جنت کی جماعت و باقی سب جہنمی ہیں۔ کلہم فی النار، اب یہ حدیث پاک اور صحیح حدیث احیاء علوم الدین میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے اندر روایت پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ من ہی ہے یا رسول اللہ، وہ اہل حق کی جماعت کون سی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ۔ امام زین الدین العراقی اس حدیث پاک کی اسناد کو جید فرما رہے ہیں اور اس کی تصحیح فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت اور اہل حق کی جماعت وہ ہے جو میری سنت پر ہوگی اور صحابہ کی جماعت پر ہوگی۔ اس کے نام کے دو جز ہیں، سنت والے اور جماعت والے، یعنی میری سنت والے اور صحابہ کی جماعت والے۔ اس سے یہ مراد ہے، جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے اور سنت سے مراد صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے سنت کی تشریح فرمائی ہے۔ سنت صرف حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے طریقے سنت ہے، بلکہ ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، مسند امام احمد شریف اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ عضوا بها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، میری تو سنت کو، میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء کے طریقوں کو بھی لازم پکڑو، اور کہاں تک لازم پکڑو؟ تمسکوا بها، مضبوطی سے تھام لو اس کو، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کی تشریح مضبوطی کی حضور نے ان لفظوں میں فرمائی جس طرح کوئی تاروں سے کسی چیز کو پکڑتا ہے۔
یہاں سے پکڑے نا تو دانت نکل سکتے ہیں. یہاں سے نواجز ان کو کہتے ہیں, نواجز داڑوں سے مضبوط پکڑ لو. جیسے کوئی ایسے زور سے چک مار لیتا ہے نا تو پھر وہ چیز نکلتی نہیں اس کے ہاتھ سے, چھوٹتی نہیں منہ سے, جس کو دانتوں سے, بلکہ دانت نہیں, نواجز حضور نے فرمایا. یہ تو سنا ہے اولیاء ہوتے ہیں, نواجز پیچھے ہوتے ہیں. داڑوں سے مضبوط پکڑ لو, داڑوں سے مضبوط پکڑ لو. کس کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو. عضو علیہا بالنواجز, مضبوطی سے پکڑ لو. اب دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ دل میں یقین ہے ایمان میں اور عقائد کی باتوں میں, وہ کہہ دیں گے جی یہ تو پھوٹ ڈالنے والی بات ہے. تو میں نے کہا پھوٹ ڈالنے والی نہیں, پھوٹ بتانے والی بات ہے. پھوٹ ڈالنے نہیں, حضور علیہ السلام پھوٹ ڈالنے کی بات نہیں فرما رہے. جو خطرہ آئے گا امت کو اس سے آگاہ فرما رہے. کیونکہ حضور علیہ السلام گئے نہیں, نہ آپ کی رسالت گئی ہے. آپ اب بھی رسول ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے رسول ہیں. اور آپ جو فتنے گزر چکے صرف ان کی ہی نشاندہی نہیں فرماتے, جو فتنے آنے والے ہیں ان کی بھی نشاندہی فرماتے. اس بات پر آپ نے غور فرمایا؟ یعنی دل میں یقین لوگ پتہ ہے کیا بات دیتا, یہ تو فرقے میں ڈالنے والی بات ہے, یہ تو تفرقے والی بات ہے. میں نے کہا تفرقے والی بات نہیں, تفرقے سے آگاہ کرنے والی بات ہے. تو حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, وہی سیاستہ شریف میں موجود ہے. کوئی مسلمان صاحب علم و صاحب عقل تو اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اور اللہ کے رسول اپنی امت سے محبت رکھتے ہیں, اسی لیے ان کو فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں. فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں, ان قریب ہو گے, بس ہو جائے. انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ ضرور اختلاف دیکھے گا. اے میرے امتیوں, تم میں سے جو زندہ رہا وہ ضرور اختلاف دیکھے گا. اب کوئی یہ اختلاف ہوتا ہی نہیں تو ہوتا تو ہے نا, اختلاف ہوتا ہے, اختلاف ہو گیا تو اب اختلاف کی بات ہی نہ کرنا. جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر کہتے آنکھیں بند کر لیتا ہے, آنکھیں بند کرنے سے فتنہ تو نہیں ٹلتا نا. میں کہتا ہوں یہ بات ہی نہ کرو جی, بات ہی نہ کرو بھائی. جب تک بیماری بتائی نہ جائے تو ڈاکٹر اس کا علاج کیسے کرے گا؟ بیماری کے ذکر سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں بیماری سے بچ جانا. بیماری کا ذکر نہ کرنے سے بیماری ٹل جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے, وہ بات ہی نہیں کرو جی. میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام تو معالج ہے ہمارے, روحانی جسمانی معالج ہے ہمارے. اور آپ کو اللہ نے جو نسخہ دیا ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے. وہ صرف ظاہر کی بیماریاں دور نہیں فرماتا, ہمارے باطن کی بیماریاں بھی دور فرماتا ہے. ایسا نسخہ عطا فرمائے. من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا, جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا. تو یا رسول اللہ جب اختلاف دیکھے گا پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ایسے وقت میں مانا علیہ واصحابی, اسی جماعت کے ساتھ رہنا جو میرے طریقے پر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تمسکوا بعوامت علیہ بالنواجذ کا یہ مطلب. اس وقت نشان عمل, راہ عمل متعین ہے, ان کے نشانات حضور نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیے ہیں. اب جماعتیں طرح طرح کی, مسجدوں میں آنے والے نمازیوں کو پکڑ لیں گے, دین پڑھنے والے بچوں کو پکڑ لیں گے. کیوں؟ جو بے دین ہے ان پر تو ان کی کام ہی نہیں چلتا, لہذا ان کا ٹارگٹ جو ہے, ہدف ہی ہے سارا وہ مسلمانوں نے نماز کے لیے آ جاتے ہیں. ادھر گلی میں پکڑ لو, اس جگہ پکڑ لو, ادھر بٹھا لو, ہماری جماعت ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے, ہم ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کون ہیں آپ؟ ٹھیک ہونا تو بات کی بات ہے, آپ اپنا نام بتائیں. تو پہلے تو نام ہی نہیں بتائیں گے. ہم سادہ مسلم ہیں, ہم فرقے نہیں ہیں, ہم سادہ مسلم ہیں. تو میں کہا سی کو پھڑیاں آ رہے ہیں, تو اسی سادے ہوتے. بھئی سادہ کا بھی تو کوئی نام ہوتا ہے جی. بعد میں جو 6 مہینے بعد بتانا ہے تو ابھی بتاؤ نا. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کیا نام ہے؟ نہیں سادہ مسلم ہے. میں نے کہا سادہ مسلم نہیں ہے آپ, کوئی پیڑیاں ہیں ضرور آپ کے اندر, کوئی بات ہے ضرور. سادہ مسلم ہے, سادہ مسلم نہیں ہے. جو کچھ بات آپ 6 مہینے بعد بتانے والے ہیں وہ ابھی بتائیں. کیوں کہ مسلمان چھپ کر وار نہیں کرتا. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ظاہری سب سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کریں. آپ اپنی جماعت کا نام بتائیں گے, آپ کا نام کیا ہے؟ ایک جماعت کہتے ہیں ہم تو حدیث ہیں, سلفی ہیں ہم.
ہم تو اہل حدیث ہیں. میں کہ آپ کا نام تو حدیث میں آیا ہی نہیں, آپ کا نام ہی نہیں. ہم اہل السنت والجماعہ حدیث میں تو یہ آیا ہے, آپ کو کدھر نام آیا؟ نبی کریم علیہ السلام کو یہ نہیں آتا تھا معاذ اللہ کہ آپ فرماتے ہم اہل الحدیث, ہم اہل الحدیث, یہ نہیں فرما سکتے تھے آپ؟ فرما سکتے تھے نا بھائی. ہم اہل الحدیث نہیں فرمایا, ہم اہل السنہ, ہم اہل السنت والجماعہ. آپ کو وہ نام پسند نہیں ہے جو حضور کو پسند ہے؟ وہ نام کیوں پسند نہیں ہے بھائی؟ آپ کو کوئی کہتا ہے اوے جیتو, وہ کہتا ہے میرا نام جاوید ہے, الٹا نہ بلاؤ. میں کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے میرا نام جاوید رکھا, آپ مجھے جیتو کہتی ہے. میں نے کہا ماں جو نام رکھے اس کے مخالف بولنا آپ کو پسند نہیں آتا, تو وہ نام بلانا آپ کو پسند کیوں نہیں آتا جو اہل حق کی جماعت کا نام حضور نے رکھا ہے؟ آپ وہ نام کیوں نہیں بلوا سکتے اپنا؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ایک جماعت بولتی ہے ہم شیعہ ہیں, ہمارے ساتھ مل جاؤ, سب سے بہتر ہمارا عقیدہ ہے. میں نے کہا ہم اہل السنت والجماعہ. کسی حدیث میں اپنا نام بتاؤ کہ حضور نے فرمایا ہو میرے طریقے والے وہ لوگ ہیں جن کا نام شیعہ ہوگا, میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام اہل حدیث ہوگا, یا میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام حزب التحریر ہوگا, یا میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام مودودی ہوگا, یا میرے طریقے والے وہ ہیں جن کا نام تبلیغیہ ہوگا. میں نے کہا نام بتاؤ, نام بتاؤ, نام بتاؤ, پھر کام بتاؤ. نام سے کیا ہوتا ہے؟ سب کام سے ہوتا ہے. میں نے کہا کام شروع ہی بعد ہوتا ہے, پہلے نام رجسٹر کرانا پڑتا ہے. کوئی کام آپ کر سکتے ہیں بغیر نام کے؟ کر سکتے نہیں. اس ملک میں تو کر ہی نہیں سکتے, پاکستان میں بھی نہیں کر سکتے. نام رکھنا پڑے گا, سچا جھوٹا کوئی نہ کوئی نام آپ کو رکھنا پڑے گا. نام کی رجسٹریشن پہلے ہوتی ہے, پھر کام بعد میں ہوتا ہے. آپ اپنا نام بتاؤ کہ میں حدیث ہیں, ہم سلفی ہیں. میں نے کہا سلفی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا مسلک پرانا ہے. سلفی کا تو یہ مطلب ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ 125 سال پہلے جو عقیدے تمہارے ہیں, 115 سال سے پہلے 10 آدمی بھی علماء میں, محققین میں, مفسرین میں, محدثین میں, متکلمین میں, صوفیاء میں, علماء میں, فضلاء میں, اصحاب دانش میں, اصحاب عقل میں 10 بندے بھی اگر اس عقیدے کے ثابت کر دو تو ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ عقیدہ تبلیغ نہیں کریں گے. سبحان اللہ کے کیا مطلب؟ تقریر اوپر جا رہی, سبحان اللہ نیچے جا رہی ہے. سلفی ہیں ہم. کدھر سے سلفی ہیں آپ؟ کس بات کے آپ سلفی ہیں؟ سلفی ہیں ہم. نوجوانوں کو کھڑے کرنا ہمیں پرانے ہیں. میں نے کہا پرانا کون ہوتا ہے؟ پرانی شاید باسی ہو جاتی جی, پرانی شاید مش جاتی ہے, ترک جاتی ہے, بدبو آتی ہے اس میں. آپ پرانے ہے, پرانے نہیں, سلفی نہیں. میں نے کہا آپ تو بالکل نہیں ہیں. 115 سال پہلے نام ہی کوئی نہیں. اور پھر باقاعدہ یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے کہ آپ کو گورنمنٹ برطانیہ کی, آپ کے مولوی محمد اسماعیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو یہ درخواست پیش کی, یعنی جو لارڈ تھا وہاں وائسرائے ہند کو درخواست پیش کی کہ لوگ تمہیں وہابی کہتے ہیں اور وہابی سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں, ہمیں ایسا نام دے دیا جائے کہ جس میں وہابی کو ممنوع کر دیا جائے کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہیں, آپ کی پسند کیا ہے؟ کہا میں حدیث کہا جائے. تو گورنمنٹ برطانیہ نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو حدیث کہلانا چاہتے ہیں, لہذا آج کے بعد کو وہابی نہ کہا جائے, حدیث کہا جائے. یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے. تو میں نے کہا پگلو, تمہارا نام تو گورنمنٹ برطانیہ کا دیا ہوا ہے اور تم ایسی جماعت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو جس جماعت کا نام محمد رسول اللہ نے خود رکھا ہے. یہ فخر ہے. سید عرفان شاہ صاحب مشہدی, گرامی قدر حضرات, میں اہل سنت و جماعت آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں
اور اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی کا حقیقی مصداق ہے. ہم ہی اس طریقے پر ہیں اور ہمارے عقائد وہی عقائد ہیں کہ جن کی نشاندہی خود رسول گرامی نے فرمائی علیہ السلام کہ یہ میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اب جو لوگ صحابہ کو خود درست نہ سمجھے وہ ان کے طریقے پر کیسے چلیں گے؟ اس حدیث کا مصداق ہو سکتی؟ کہتے ہم شیعہ ہیں. میں نے کہا صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ان کا تو ایمان ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا پگڑو ان کے پیچھے کیسے چلو گے جن کا ایمان ہی درست نہیں سمجھتی ہو؟ ان کے پیچھے چلیں گے وہ؟ بھائی سنی بھائیوں بولو تو ان کے پیچھے چلیں گے جن کا وہ خود درست نہیں سمجھتے؟ یہ کٹ ہو گئے، الگ ہو گئے، یہ تو چھوڑ گئے صحابہ کو. حضور فرماتے ہیں صحابہ تو تمہارے لیے معیار ایمان ہے اور یہ اللہ کا اعلان ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اور ہدایت تب پاؤ گے جب اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. اب یہ خود کیڑے نکال رہے ہیں، ان کو تو اب ٹھیک نہیں تھا، فلانی تاریخ میں یہ لکھا ہے، اس تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے. تاریخ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تاریخ کا کلمہ پڑھتے ہو یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ بھائی تاریخ کا کلمہ پڑھتے ہو یا حضور کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جس بارے میں جس مسئلے میں قرآن بولے یا حدیث رسول بولے وہاں تاریخ کا ذکر ہی کیا. اہل اسلام جس مسئلے میں قرآن بولے یا حدیث رسول بولے اس مسئلے میں تاریخ کا کیا ذکر بھائی؟ تاریخ کی تو سند ہی کوئی نہیں ہوتی. مورخین کبھی لکھتے ہیں کہ کس نے کس سے روایت کیا، سنا گیا جیسے اخبار کی رپورٹ ہوتی ہے. تاریخوں کی باتیں عقیدوں میں نہیں آتی. عقیدے یا قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا حدیث رسول سے ثابت ہوتے ہیں. صحابہ اکرام پر تان کرنے والے کبھی ان کی پیروی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیروی تو اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود درست جا رہا ہے. سنی بھائیو توجہ کرو نا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھائی پیروی تو اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ خود درست جا رہا ہے. جس کو غلط سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. جس پہ کفر کے فتوے لگائے جائیں ان کے پیچھے چلا جاتا ہے. یہ کوئی تو ٹھیک نہیں. میں نے کہا ٹھیک نہیں تو پھر ان کے پیچھے کیسے چلو گے؟ کہا نہیں چلیں گے. میں نے کہا نہیں چلو گے تو جہنمی بنو گے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی تو وہ ہوں گے جو میرے طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں. صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا لازم ہے. صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا لازم ہے کیونکہ صحابہ قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں. قرآن و سنت کی شرح صحابہ اکرام اپنے عمل سے کرتے ہیں. صحابہ اکرام اپنے عمل سے قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں. اور جن بدبختوں کو یہ وہم ہو کہ صحابہ تو حدیث کے مقابلے میں آتے، جی بتاؤ کون جماعت ہے؟ کہا جی ہم سلفی ہیں. میں کہتا ہوں وہ سلفی ہو، حضرت عمر بن خطاب بھی اس تراویح پڑھتے ہیں، تم 8 تراویح پڑھتے ہو. کس لیے؟ کس لیے تم سلفی ہو؟ سلف تو حضرت عمر ہیں. جب تم ان کے مخالف ہو اور کہتے کیا ہیں حضرت عمر حدیث نہیں سمجھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر کو سمجھ نہیں آتی، تم 14ویں 15ویں صدی میں پیدا ہو کر تم سمجھتے ہو حدیثوں کو؟ جو مصطفیٰ سے پڑھے اس کو حدیث نہیں آتی، جو رسول گرامی سے خود سیکھے اسے حدیث نہیں آتی، اور جو 15ویں صدی میں پیدا ہو لال مجکر جس کو نہ زبان آتی ہو عربی، نہ عربی پڑھا ہو، نہ اس کے لیڈروں کو عربی آتی ہو، نہ رسول اللہ کو دیکھا ہو، نہ رسول اللہ سے سمجھا ہو، نہ رسول اللہ سے سیکھا ہو. عمر کون ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف. حضور فرماتے ہیں آج رات میں نے خواب میں آج رات مجھے دودھ دیا گیا، دودھ بہت بڑا ظرف برتن دیا گیا دودھ کا. میں نے پیا، اتنا سحر ہو کے پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. زور سے کہیں صحیح حدیث پاک پیش کرنا. 6 صحابہ اس حدیث کے راوی. میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو گیا. دودھ ناخنوں سے ظاہر ہوتا ہے. حضور فرماتے اتنا سحر ہو گیا، میں اتنا سحر ہوا میں دودھ سے کہ میرے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. تو میں نے جب پیالہ دیکھا، برتن دیکھا تو اتنا ہی تھا جتنا مجھے دیا گیا تھا، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ برتن فاروق اعظم کو دیا ہے، میں نے عمر کو وہ برتن
برتن دیا. بخاری شریف میں یہ حدیث بات موجود رہا تو میں ذمہ دار ہوں, ذرا سمجھنا. فرمایا میں نے وہ برتن عمر کو دیا, عمر نے بھی پیا, اتنا سیر ہو کر پیا کہ اس کے ناخنوں سے بھی دودھ کا اثر ظاہر ہو گیا. یا رسول اللہ, اس کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی آپ نے دودھ پیا ہے خواب میں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں تعبیر, حضور سے تعبیر پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ نے دودھ کی شکل میں مجھے یہ علم عطا فرمایا تھا. تو یا رسول اللہ, آپ نے جو علم, آپ کا بچا ہوا علم آپ کا پیا, آپ نے اتنا سیر ہو کر کے ناخنوں سے اثر ظاہر ہو گیا, جو بچا تو آپ نے عمر کو دیا. فرمایا ہاں ہاں, اللہ نے جو مجھے علم دیا تھا میں نے عمر کو دیا ہے, اور عمر کو بھی اللہ نے علم میں کمال عطا فرما دیا ہے. دوسری حدیث بات سن لو, یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے, صحیح ہے, مرفوع ہے, متصل ہے, غیر مجروح ہے. حضرت عمر بن خطاب, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے سے مسلمان گزر رہے ہیں, تو کسی کا کرتا اس کے گھٹنوں تک ہے, اور کسی کا کرتا اس کی پنڈلیوں تک ہے, اور کسی کا کرتا ذرا سا پنڈلی سے بھی نیچے ہے. لیکن میرے سامنے عمر بن خطاب آئے تو ان کی قمیص اور ان کا کرتا ان کے ٹخنوں سے بھی نیچے تھا. میں نے دیکھا عمر بن خطاب کا کرتا ٹخنوں سے نیچے تک ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اس کی کیا تعبیر ہے؟ کرتا سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کرتے کی صورت میں اللہ نے مجھے ہر اپنے صحابی کا ایمان دکھایا ہے, ہر صحابی کا ایمان دکھایا ہے. عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل ایمان عطا فرمایا ہے کہ اس کا کرتا اس کے ٹخنوں سے بھی نیچے تک چلا گیا. زور سے کر دونوں حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب کا علم کامل ہے. عمر بن خطاب وہ ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے. ان اللہ ينطق علی لسان عمر, حق بولتا ہے عمر کی زبان پر. عمر بولے تو تائید میں قرآن پاک کی وحی آتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی القرآن میں 17 مقامات نقل فرمائے, 22 مقامات نقل فرمائے جن میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیات کا نزول فرمایا گیا. آیتیں نازل ہوتی ہیں, حضرت عمر کی تائید میں آیتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت عمر کے فیصلے کو چیلنج کر کے تم سلفی کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت عمر اگر حدیثیں نہیں سمجھتے, تم حدیث کو اگر سمجھتی ہو تو غور کرو. حضور فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر خلفاء راشدین کے طریقے سنت نہیں ہے اور حضور کی حدیثوں کے مقابل ہے, تو مصطفیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو, میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو. اب کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے, ہوتی نہیں, 3 نہیں ہوتی. ہم نے کہا یہ تو حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا, حدیث پاک کے مطابق آرڈیننس جاری کر. نہیں, حضرت عمر کی ہم بات نہیں مانتے. میں کہا تیری کیا اوقات ہے, کون ہے تو کون ہے؟ میں سلفی ہوں. میں کہا اپنا قد دیکھ, حضرت عمر کو دیکھ, تو خلیفہ رسول ہے. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر ثم عمر. بخاری اٹھا کے دیکھ, فرمایا محمد رسول اللہ اگر اس روئے زمین پر چلتے ہوئے تمہیں نظر نہ آئے مسلمانوں, تو میرے بعد ابو بکر کے پیچھے چلنا اور ابو بکر کے بعد عمر کے پیچھے چلنا. سبحان اللہ. بخاری شریف میں حدیث بات موجود ہے. اور یہ بھی آپ کی میں وضاحت کے لیے عرض کر دوں, اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر, میرے بعد ابی بکر کی ابتدا کرنا. اے مسلمانوں, میرے بعد ابی بکر کی ابتدا کرنا. حکم ہے ہمیں اقتدوا, پیچھے چلنا میرے بعد کس کے؟ ابی بکر کے. میرے بعد عمر کے پیچھے نہیں, میرے بعد عثمان کے پیچھے نہیں, میرے بعد علی کے پیچھے نہیں, میرے بعد طلحہ یا زبیر یا سعد یا سعید کے پیچھے نہیں, عبد الرحمن کے پیچھے نہیں, معاذ بن جبل کے پیچھے نہیں. یہ مشورے سے کام نہیں ہوتے. کیوں؟
یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی. شیعہ اور شیعوں کے پالے ہوئے، شیعوں کے پروردہ، ان کے متبنہ، ان کے پالے ہوئے اپنے مشوروں سے یہاں نام اٹکائیں گے، لٹکائیں گے، لکھیں گے اور کہیں گے یہ حضرت علی ہے. میں نے کہا نہ، حدیث پاک، حدیث رسول ہے اور دلیل لانی پڑے گی. ہاں آپ کہتے میری خواہش ہے میں فلاں کو پسند کرتا ہوں. بھائی تیرے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو پسند کرے تو اپنے گھر میں رکھ اپنی پسند کو. دین میں رسول کی پسند چلتی ہے. مجھے فلانا صحابی پسند ہے تو ٹھیک ہے تیری پسند ہے، تو کوئی دین ہے. اگر میری پسند ہے، مجھے عشق ہے فلاں سے، تو تیرا عشق ہے مجنون، لے جا جدھر مرضی ہے. یہاں عشق چلتا ہے رسول کا، یہاں عشق چلتا ہے خدا کا. تو مصطفیٰ نے جس کا نام لے لیا، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں اس روح زمین پر آپ تشریف فرما نہ ہو، قبر میں جلوہ فرما ہو، تو جس کا نام رسول لے گئے وہی پوری امت کا امام کہلائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. بھائی آستن شریف والوں نعرہ آپ آہستہ لگاتے ہیں تو آپ میں سے جو نوجوان آدمی نا زور سے نعرہ ہوتے ہی زور سے ہے. نعرہ وقت تو پائی کے لیے تو نہیں ہوتا میں گھونٹ پانی کا پی لوں. نعرہ جذبات کا نام ہے اور جذبات کے بغیر جو ہو نعرہ تو ہوتا ہی نہیں. نعرہ رسالت، نعرے کا مطلب ہی جذبات ہے، مطلب نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت. حدیث رسول ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور میں قربان جاؤں، ایک بوڑھی عورت ہے، بہت بوڑھی عورت، اور اس نے نبی کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا اور پھر جب پیچھے ہٹی نا تو ایک خیال آیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی طرف جب دیکھا نا تو اس بوڑھی عورت کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے وجود ظاہری کے ساتھ حیات طیبہ مبارکہ میں شاید پھر مجھے نظر نہ آئے. ایک اندازہ تھا اس کا، اندازہ تھا. عرض کیا یا رسول اللہ اب اگر مجھے مسئلہ پوچھنا پڑے اور پھر مدینہ شریف آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ مجھے یہاں نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا جواب سن لیجیے سرکار. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر. سن لو سارے صحابہ بھی، یہ عورت تو بھی سن لے کہ جب آئے تم آؤ مدینہ میں اور میں محمد رسول اللہ کو جواب دینے کے لیے یہاں نہ پاؤ تو ابو بکر کی اقتدا کرنا. سے پوچھ، ابو بکر سے پوچھ. نہیں سمجھ آئی آپ مسئلہ؟ ابو بکر سے پوچھنا. بولو نا کس سے پوچھنا؟ ابو بکر سے پوچھنا. جی ثم عمر، پھر عمر سے پوچھنا. میں سلفیوں کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب تم آؤ نا تو مسئلہ سب سے پوچھنا. کیوں کہ ہیں تو سارے ہدایت کے ستارے نا، تو یوں کیوں نہیں فرما دیا حضور نے جب آؤ تو مسئلہ سب سے پوچھنا. کہتے ایک امام معین کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہوتی ہے. ایک وقت میں دو لوگ اگر اتھارٹی بن جائیں تو فساد ہو جائے. دو بندے ایک وقت میں کس طرح پیشوا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. فرمایا کہ دو اللہ ہوتے تو بڑا فساد ہوتا. کیوں؟ بھائی ایک سورج نو لاندے لے جاندہ جدو اس سے ویلے چڑھتے دبا لینا انہوں. نہیں سمجھ آئی؟ تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. لو کان فیہما آلہۃ، جی اگر دو الہ ہوتے تو لفسدتا، فساد ہو جاتا، اسمبلی ہی ٹوٹ جاتی. دو صاحب اختیار ہو تو کسی ملک کا نظام نہیں چلتا. امام ایک ہوتا ہے ایک، اور کہتے جی اب سلفی ہیں ہم ایک امام کی تقلید جائز نہیں سمجھتے، امام بناتے ہی نہیں، کسی پیچھے چلتے نہیں. تو میں نے کہا کملیا پیچھے نہیں چلتے تو اقتدو کا معنی کیا ہے؟ پھر ابی بکر کا معنی کیا ہے؟ حضور نے تو فرمایا ہے کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اگر تم کسی سے بھی دین کی بات پوچھو گے تو وہ تمہاری رہنمائی صحیح کرے گا. رہنمائی صحیح کرے گا، غلط نہیں کرے گا. لیکن ایک وقت میں سب
صاحب سے مت پوچھنا. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر. زور سے بولو. ایک وقت میں سب سے نہیں پوچھنا. مسئلہ پوچھ سکتے ہو, ابتدا کر رہی کس کی؟ ایک کی. مسئلہ پوچھتے ہو, دین سیکھتے ہو, قرآن پڑھائیں گے تو سارے ایک جیسے ہی پڑھائیں گے, لیکن آرڈر جاری ہوگا اگر تو ایک کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملت جس میں 3 امام ہو, زیادہ امام ہوتے ہیں, وہ ملت انتشار کا شکار ہوگی. فرمایا ایک وقت میں ایک ہی امام, ایک وقت میں ایک امام. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم فروع دین میں, فقہ میں, فروع دین میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی ابتدا کرتے ہیں. فروع دین میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ابتدا کرتے ہیں, اور اصول دین میں امام ابو منصور ماتریدی, علم عقائد میں, علم کلام میں ہمارے امام ابو منصور ماتریدی, اور فروع میں فقہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ. اور جس جزیے میں امام اعظم ابو حنیفہ بول رہے ہیں اسی جزیے میں ہم امام شافعی کی بات کی تقلید نہیں کرتے, نہ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں, نہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں, نہ ابن زفر کی, ہم حضرت امام زفر کی, نہ کسی اور کی, بلکہ ایک مسئلے میں ایک ہی امام کی فروع میں تقلید کر رہے ہیں. اور اصول میں تقلید کر رہے ہیں, اصول میں ہم اتباع کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کی اتباع کر رہے ہیں. اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی درجہ بدرجہ شرح عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین جس ترتیب کے ساتھ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں, عقیدے میں اللہ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو حضور کے بعد خلیفہ پہلا ہے, وہ امت میں درجے میں سب سے اعلیٰ ہے. جو خلیفہ دوم ہے وہ درجے میں بھی دوم حضرت ابو بکر کے بعد اس کی شان ہے. پھر حضرت عمر تیسرے خلیفہ ہے, پوری امت میں تیسرے درجے پر. حضرت ابو بکر و عمر کے بعد ان کی شان ہے. مولا علی چوتھے خلیفے ہیں, 1,24,000 صحابہ میں سب سے بلند ہے, لیکن ابو بکر و عمر عثمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہم نے علی المرتضیٰ کو عطا. گرامی قدر حضرات, آج لوگ کہتے ہیں ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں, یہ لوگ فقہ پر عمل کر رہے ہیں. گلی بازار میں لوگوں کو جناب ان مسائل پہ پکڑا جا رہا ہے. آپ سلفی ہیں, ہمارے ساتھ چلے, ہمارے کیمپ میں چلے جی, ہم آپ کو حزب تحریر پڑھائیں گے, ہم آپ کو خلافت قائم کریں گے. میں نے کہا پاگلوں, خلافت اتنے قائم ہو گئی, خلافت کا قیام یہاں ہوگا. خلافت پہلے اجازت مقدس میں تو قائم کرو, وہاں تو 100 بیویوں والے خلیفے بیٹھے ہیں, پورے شہر بسے ہوئے ہیں, ان کی 150 نکاح کیے ہوئے ہیں, اور ان سے تو لے کر کھاتے ہو اور ان کو خلافت بتاتے ہو. یہاں لوگوں کو خلیفہ قائم کریں گے. میں نے کہا کہاں قائم کریں گے؟ خلیفہ پہلے مدینہ شریف میں تو قائم کرو, خلیفہ مکہ مکرمہ میں تو قائم کرو, وہاں امریت قائم ہے. اور جس ملک میں آپ اقلیت میں بیٹھے ہو یہاں خلافت کا چرچا ہو رہا ہے, ہم خلیفہ قائم کریں گے, اور عقیدے کیا ہے کہ امام ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خلافت وہ لائیں گے جن کا امام ہی کوئی نہیں. عجیب بات ہے بھائی, خلافت تو وہی قائم کر سکتے ہیں جو خود کسی امام کے مقلد ہوں. ایسے لوگ کب خلافت قائم کریں جو کسی کی اقتدا ہی نہیں کرے. کہتے ہیں ہم تو نہیں جی, ہم صرف اللہ رسول کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ رسول کو مانتے ہیں تو جن کو اللہ نے منوایا ہے ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فقط اللہ کو مانیں گے, اللہ کے رسول کو. اور تیسرا ہم سلفی ہیں, ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم صرف اللہ رسول اور قرآن و سنت کو مانتے ہیں. اجماع امت کوئی چیز نہیں ہے, قیاس کوئی چیز نہیں, امام کوئی شے نہیں. میں نے کہا پکے ہو, اب ماننا پڑے گا تمہیں. تیسری کوئی طاقت نہیں مانتے. میں نے کہا ترجمہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور الامر منکم کون ہے؟ میں نے کہا سلوی صاحب, آپ کہتے ہیں قرآن و سنت کے بعد تیسری شے ہی کوئی نہیں.
اللہ رسول کے بعد اگلی اتھارٹی کوئی نہیں ہے. اولی الامر کون ہے؟ کون ہے یہ؟ بس توحید و رسالت بس. میں نے کہا بس نہیں، توحید و رسالت جس کا بتائے اس کو بھی. اولی الامر منکم ترجمہ کرو کون ہے؟ واہ اولی الامر. رسول کے بعد واہ کا مطلب کیا ہے؟ جب تم تیسرا کوئی مانتے نہیں ادارہ، کسی کی بات ماننی نہیں، بتاؤ اولی الامر منکم کون ہے؟ بولو واہ اولی الامر منکم. اب تم اپنی بات بولو گے. بادشاہ کی مانو. تو میں نے کہا مانو پھر خلافت کا نام کیوں لیتے ہو؟ بادشاہ اگر اس سے مراد ہے تو پھر جو بادشاہ ہے اس کی مانو. جی روٹی ان کی کھاتے ہو اور نام خلافت کا لیتے ہو. اللہ کے بندے بادشاہ ہی اگر اس سے مراد ہے تو پھر بادشاہ کی اطاعت کرو. معلوم ہوا میرے بادشاہ اس سے مراد نہیں، منکم وہ بادشاہ جو تم میں سے ہوں. اے ایمان والو منکم جو تم میں سے ہوں. پہلی بات یہ ہوئی کہ مسلمان ہوں. اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ. اگر کوئی عامر تمہیں حکم دے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف تو نہ سننا تم پر فرض ہے نہ ماننا تم پر فرض ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف کو بادشاہ چاہے مسلمان ہی ہو. اس سے مراد یہ نہیں کہ کافر نہیں ہو سکتا تو مسلمان ہے. مسلمان کب دیتے ہیں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق حکم؟ وہ تو اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. فرمایا جو بادشاہ بھی تمہیں اللہ رسول کی مرضی کے خلاف حکم دے نہ سننا فرض ہے نہ ماننا فرض ہے. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق حکم دے تو سن لو مسلمانوں، من اطاع امیری فقد اطاعنی. اس امر کرنے والے نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق تمہیں امر کیا وہ مجھ سے الگ نہیں ہے. اس کی بات ماننا ایسا ہی ہے جیسا محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے. بخاری شریف جلد 2 اٹھا کے دیکھ لو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب صحابہ اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صحابہ اکرام علیہ الرضوان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اولی الامر منکم کا مفہوم کیا ہے جو آپ نے رسول اللہ سے پوچھا ہو؟ کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تیسرا درجہ ہی کوئی نہیں. تیسرا درجہ ہی کوئی نہیں. کون ہے یہ اولی الامر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ. کہیے سبحان. یہ وہ خاص شخصیت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی طاقت سے علم عطا فرمایا. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو. نبی علیہ السلام کو 1 لوٹا پانی کا روز بھر کے دیتے تھے تہجد کی نماز کے وقت. اور عمر میں بالکل چھوٹے تھے بچے، گھر میں ہی رہتے تھے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور دوسری طرف حضرت ام فضل جو ان کی والدہ ہیں وہ بہن ہے حضرت میمونہ کی. حضرت میمونہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں جو خالہ کے گھر میں یہ رہتے تھے. اپنی سگی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں. تو صبح جب نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو حضرت عباس عبداللہ چھوٹے ابھی ان کی داڑھی مبارک نہیں آئی لیکن اسی وقت جاگ جاتے تھے. جاگتے تھے، خود کوئی جگاتا نہیں تھا. نہ نبی کریم علیہ السلام کبھی ان کو جگائے اس کام کے لیے کہ مجھے لوٹا بھر کے دو، کبھی نہیں جگائے. خود جاگ جاتے تھے، خود جاگتے اور حضور کے وضو کے لیے علیہ السلام لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے مسلسل دیکھا کہ اتنا خیال کرتا ہے میرے بارے میں، اتنی عظمت ہے اس کے دل میں. تو ایک دن جب انہوں اٹھے پانی کا لوٹا بھر کے دیا طہارت کے لیے، نبی کریم علیہ السلام ان کو دیکھا تو ان پہ بہت پیار آیا. اس عمر میں بھی اس کو میرا اتنا خیال ہے. ان کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. سے اس کے لیے یہ دعا نہیں ہوئی کہ تو 7 سمندر پار چلا جا، یہ تیری دنیا اچھی ہو جائے، بلکہ سب سے بڑی دعا مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر میں یہی تھی، یا اللہ اسے دین کا اپنی کتاب کا عالم بنا دے اور اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی کوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی، کبھی بھی رد نہیں. سنیو اس پہ لوگوں نے فرقے بنا لیے لیکن بالکل جہالا ہیں. رب کعبہ کی قسم جہالا ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، حضور کی وہ وجاہت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ دعا کریں اور اللہ دیر کر دے.
بلکہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. جو بھی دعا یہ سارے جلدی کرتا ہے، جلدی کرتا ہے. اب کہتے ہیں حضرت عائشہ ام المومنین مومنوں کی ماں ہے. میں نے کہا ماں ہے تو ان کی بات بھی تو مانو. صرف یہی بات ہے مومنوں کی ماں ہے. مومنوں کی ماں تو یہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا کبھی رد بلکہ رد تو دور کی بات ہے، جلدی کرتا ہے رب. اور کیوں جلدی کرتا ہے اس پر تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا. کیوں جلدی کرتا ہے جی؟ ایک ملا بدبخت بولا، کہا جی کوئی وہ رب مطیع ہے ان کا کہ جلدی کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ مطیع جو ہے نا ماننے والا ضروری نہیں کہ جس کی مان رہا ہے وہ اس سے بڑا ہو، ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت جو ہوتی ہے بات ماننا کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، محبت کی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی سمجھ؟ کہتے جی آپ کو مجبور ہے. میں نے کہا پگلے مجبوری کمزوری کی نہیں ہوتی، کبھی جبر محبت کا بھی ہوتا ہے. اور جبر محبت میں ماننے والا جس کی مان رہا ہے اس سے کمزور نہیں ہوتا. آپ نے بڑے بڑے پہلوان بھی دیکھے ہوں گے جو بچے کے سامنے بھی نہیں بولتے. جی کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ وہ اس سے تکڑا طاقت میں مارے گا. نہیں مارتا نہیں، محبت ہے، محبت ہے، محبت میں اس کی بات کا انکار نہیں کرے گا. فرمایا ہم نے وجاہت اپنے حبیب کو دی ہے اور نبیوں کو یہ وجاہت حاصل ہوتی ہے. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں وجاہت والے ہیں. اور صرف دنیا میں نہیں، وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں، وہ آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں. گرامی قدر حضرات پیار سے کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. سید محمد عرفان شاہ صاحب حضور نے دعا فرمائی اللہم علم الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو کتاب کا عالم بنا دے، اس کو کتاب کا عالم بنا دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. کس کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو. دعا اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اور کتنے بڑے عالم ہو گئے، کتنے بڑے عالم ہو گئے. فرمایا لو دعا علی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں جب قرآن کھولتا ہوں تو قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرے سے مکالمہ کرتا ہے قرآن. اور اللہ کی قسم اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن کھول کے دیکھوں تو قرآن مجھے یہ بھی بتا دے گا کہ تیرے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی. اتنی گہری نظر قرآن میں ان کو حاصل ہوئی، پڑھائی سے نہیں، حضور کی دعا سے، حضور کی دعا سے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بخاری شریف میں موجود ہے. ان کو بخار چڑھتا ہے نا بخاری شریف کا. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ بات چلے گی حدیث رسول کی. جب بخاری نہیں ہوتی تھی تب لوگ حدیث کہاں سے پڑھتے تھے؟ بخاری تو دوسری صدی ہجری کے آخر میں اور تیسری کے اوائل میں لکھی گئی. جب نہیں لکھی گئی تھی تب لوگ حدیثیں کہاں سے پڑھتے تھے؟ جب امام بخاری نہیں پیدا ہوئے تو حدیث نہیں ہوتی تھی حضور کی. مت ماری سلفیو، مت ماری تمہاری کہ حدیث دکھاؤ بخاری سے. اچھا میں نے کہا وہ 2 صدیاں جب بخاری پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب لوگ حدیث کہاں سے دیکھتے تھے؟ تو جو پہلے پیدا ہو گئے ان کا جرم ہو گیا. ابھی بخاری صاحب کا تو ابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ سے حدیثیں سن رہے تھے. جو پہلے پیدا ہو گئے ان کو جرم ہو گیا، جرم ہو گیا ان کا. جو آدمی 5ویں درجے میں ان کے شاگردوں سے حدیثیں لے وہ تو بخاری صاحب ہو جائیں، اور جو ان سے 4 درجے اوپر صحابہ سے خود حدیثیں سنے ان کی معتبر نہیں. میں نے کہا اس سے بڑا پاگل کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی تم دیکھو پہلی حدیث بخاری شریف میں حدثنا الحمیدی
امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں، کہا میرا دادا استاد حمیدی حدیث بیان کر رہا ہے میرے استاد کو، اور میں اس سے حدیث لے رہا ہوں۔ جو دادا استاد ہے امام بخاری کا، وہ پوتا شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، 4 درجے اوپر۔ جب یہ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو صحابہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ ادرک الامام جماعتا من الصحابہ، 8 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ بولو مسلمانوں سبحان اللہ۔ آپ کو کیا پتا میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں؟ زیارت کی ہم تو بڑی معلومات رکھتے ہیں، کیا معلومات رکھتے ہیں آپ کا امام کون ہے؟ کا کوئی پتہ نہیں۔ عقیدے میں کون امام ہے پتہ ہی کوئی؟ جی پوچھو کون امام ہے عقیدے میں؟ کوئی پتہ نہیں۔ میں کہا ایسی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہ ہو، کہا نہیں بیٹھتے جی، نہیں بیٹھتے جس کا ڈرائیور کوئی نہ ہو، کیونکہ وہ کھڈے میں گرے گی، اس کے بارے میں پتہ ہے جہاں خطرے میں ہے۔ بلکہ میں نے اگلے دن دیکھا میں لندن سے آ رہا تھا اور رستے میں لکھا ہے کہ جس نے شراب پی ہو ڈرائیونگ نہ کرے، یہ باقاعدہ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا جی، بورڈ پہ لکھا ہے شراب پی رکھی ہو ڈرائیونگ نہ کرے، کیوں؟ خطرہ ہے گاڑی اس سے الٹ جائے گی، گر جائے گی کہیں۔ تو اللہ کے بندو، مدہوش تو ڈرائیور نہیں ہو سکتا، ڈرائیور نہیں بن سکتا کہ گاڑی کھڈے میں گرائے گا۔ تو بتائیے جو پوری ملت اسلامیہ کی امامت کرے، اللہ نے اسے کیسی ہوش عطا فرمائی ہوگی، کیسی فقاہت عطا فرمائی ہے، کیسی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ 35 کروڑ 40 کروڑ مسلمانوں کے مقتدا اور پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام کی ضرورت نہیں، میں نے کہا امام کی ضرورت نہیں تو خلیفہ کیسے بناؤ گے جس کے لیے روز کہتے رہے تو ہم تو خلافت قائم کریں؟ خلافت بغیر ڈرائیور کے قائم ہو جائے گی، نہیں امام کے بغیر ہی خلافت قائم ہو جائے گی۔ کہا نہیں امام تو ہمیں ماننا نہیں کیونکہ شرک ہو جاتا ہے، ہم تو صرف حضور کو امام مانتے ہیں۔ میں نے کہا بیوقوفا، حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پر آپ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا، ملت کو بے امام نہیں رہنے دیا۔ حضور نے فرمایا آنا کے رسول آپ ہیں، کلمہ آپ کو پڑھا جاتا ہے، پھر بھی آپ نے امت کو چلانے والا عطا فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ 2 کے نہیں چلنا، 4 کے پیچھے نہیں، ایک وقت میں ایک کے پیچھے۔ ابو بکر صدیق کے پیچھے، ابو بکر صدیق جلوہ نہ کریں جس وقت آپ پردہ کر جائیں، پھر عمر کے پیچھے، پھر عمر کے پیچھے، پھر چلنا ہے عمر کے پیچھے۔ آج سلفی بنے پھرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب 3 طلاقیں اگر کوئی دے تو 3 واقع ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آرڈیننس جاری کیا اور حدیث رسول کے مطابق کیا، حدیث کے مخالف صحابہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ آج کہیں گے حضرت عمر کو حدیث نہیں آئی، وہ سمجھتے نہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر سے زیادہ حدیث فہمی کا جو دعویٰ کرتا ہے نا، اس کے خبیث ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کیا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت عمر کو نہیں آتی تھی، حضرت عمر 20 تراویح پڑھا رہے ہیں، تم 8 پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ حدیث کے مطابق ہم ہیں۔ میں نے کہا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ حدیث سنی ہے؟ کہا نہیں۔ میں کسی صحابی کو دیکھا؟ نہیں۔ تابعی کو دیکھا؟ نہیں۔ کس کو دیکھا ہے؟ کہا روایت آئی ہے ایک۔ میں نے کہا روایت میں یہ بھی نہیں آیا کہ آپ نے 8 پڑھی، یہ نہیں آیا، تمہاری عقل کی غلطی ہے۔ تراویح کی جماعت 8 کی حضور نے کرائی، نہیں آیا روایت میں، یہ غلط کرتے ہو تمہاری فہم ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے مصطفیٰ کے کریم علیہ السلام کی شریعت و طریقت کے اسرار سے سینے مزین ہیں تو صحابہ کرام کے مزین ہیں، آل بیت اطہار کے مزین ہیں۔ دیکھو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، دیکھا کہ تراویح سے مسجد مزین ہیں، روشن ہیں، آباد ہیں، تو آپ نے حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کو کہ درجے بلند کرے کہ جس نے مسلمانوں کی مسجدوں کو قرآن کے نور سے اور تراویح کے نور سے آباد فرما دیا۔ اہل بیت کی تائید حاصل ہے حضرت عمر کو، اہل بیت کی تائید حاصل ہے، مولا علی کی تائید حاصل ہے حضرت عمر کو۔ کون لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے جی ہم صحابہ کے بڑے غلام ہیں۔ میں نے کہا تم تو شیعوں سے بھی پہلے صحابہ کے طریقوں کو چیلنج کیا ہے، تم کس طرح کہتے ہو؟ اور جو صحابہ سے کٹے ہوئے ہیں وہ کس طرح سلفی ہوتے ہیں؟ بھائی اللہ فرماتا ہے جب تم اس راستے پر نہیں چلتے جس راستے پر میرے محبوب کے صحابہ اور ان کے متبعین چلے ہیں، تو پھر سن لو کہ تم لوگ جہنم کا ایندھن بنو گے۔ جو پہلے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چلتے، اپنا الگ راستہ نکالتے ہیں،
وہ کبھی بھی اہل حق نہیں ہو سکتے اور اہل جنت نہیں ہو سکتے. نولہ ما تولا، ہم انہیں آوارہ کر دیں گے، کوئی ان کا ذمہ نہیں ہے ہمارے پر، ہم ان پہ رحمت نہیں کریں گے. نولہ ما تولا، ہم انہیں کھلا چھوڑ دیں گے کہ جدھر جانا چاہتے ہو پھرو، ہمارے کوئی ذمہ کرم پر نہیں ہو تم. وَنُصْلِهِ جہنم، ہم تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بڑی بری جگہ ہے یہ ٹھہرنے کی. اور کون لوگ ہوں گے جو جنت کے راستے پر چلیں گے؟ فرمایا وہی ہے جو اپنے سے پہلے مومنوں کے راستے کی اتباع کر رہے ہیں. اگر تمہیں پوری امت پر اعتماد نہیں ہے تو تم کوئی آسمان سے اترے ہو. امت کو کہنا چاہیے کہ جنہیں پہلے مسلمانوں پر اعتماد نہیں ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں. کیا یہ مطالبہ ہمارا غلط ہے؟ عرفان مشہدی کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ جن کو صحابہ پر بھی اعتماد نہ ہو ان کے مسئلوں پر بھی کہیں گے ان کو آتا کچھ نہیں تھا. ہمیں آسان نہیں ہے ان کو کہنا کہ جنہیں پہلوں پر اعتماد نہیں ہمیں ان پر اعتماد نہیں. اب نہیں ہاں تو بولو گی تو ہوگی نا، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بات آسان نہیں ہے وہ کہیں جن کو پہلوں پر اعتماد نہیں ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. اچھا اس کی دلیل کیا دیں گے؟ کہا یہ کوئی دلیل ہے جی؟ میں کہا کیوں؟ کہا تو پہلے دور میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے طریقوں پر چلیں گے جی. تو اللہ نے فرمایا یہ لا یاقل ہے اور بے علم ہے. آیتیں پڑھیں گے قرآن سے، ماں باپ کے طریقوں پر جو چلیں گے کہا لا یاقل ہے، بے علم ہے. میں نے کہا بیوقوف ہو، وہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو وہ تھے جن کے ماں باپ کافر تھے، تو ان کو تو ان ماں باپ کے طریقوں پر چلنے سے منع کیا گیا. تو ہمارے کو کافر ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر نہ چلیں. یہ آیت کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے گنبا جوڑا. آیت کدھر اتری اور لگا کدھر رہی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ. ہم تو اتباع کریں گے اپنے آباء و اجداد کی. اور کہا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے ان کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ تو کفار تھے. جب حضور ان کو دعوت پیش کرے اور وہ کہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے پیچھے چلیں گے، تب تو قرآن ان کو منع کرتا ہو تمہارے ماں باپ کافر ہیں ان کو چھوڑو اور نبی کے پیچھے چلو. جن کے ماں باپ ولی اللہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، ان پر یہ آیت فٹ کر کے کہنا لو جی اپنے پیڑیاں کے پیچھے نہ چلو کیونکہ پیڑیاں کے پیچھے چلنا تو منع کر دیتا ہے. میں کہا بیوقوفا، یہی تو تمہاری غلطی ہے. حضور فرماتے اولئک هم شرار خلق اللہ، یہ بدترین مخلوق ہے جو آیت کہیں اترتی ہے اس کو رکھ کہیں دیتے ہیں جا کر. اور ان ماں باپ کے پیچھے چلنا جن کے ماں باپ جن کے باپ دادا نبی ہوں، جن کے باپ دادا نبی ہوں. زور سے کہو جن کے باپ دادا نبی ہوں. کہاں کہا اللہ نے کہ ان کے پیچھے بھی نہ چلو، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب آخری وقت آیا اولاد کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، آخری پیغام ہے میرے بعد تم کسے پوجو گے؟ آخری تسلی ہے اللہ کے نبی، میرے بعد کسے پوجو گے؟ اب انہیں کیا کہنا چاہیے؟ سلفیوں سے پوچھے تو کہیں اللہ کو پوجیں گے جی، یہی کہیں گے نا. اللہ کو پوجنا بھی اللہ کو ہی تھا، یہی کہنا ہے نا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد یعقوب کہہ رہی ہے قرآن نعبد الہک، تسلی رکھ ابا ہم تیرے اللہ کو ہی پوجیں گے. حالانکہ اللہ کے مسئلے میں کیا تقلید ہے، اتباع ہے. اللہ تو سب کا اللہ ہے، لیکن اللہ بھی جانتے ہیں تو ابے کا اللہ. قرآن ہے، قرآن ہے، ہمارا اپنا ہے. نعبد الہک، الہک، ہم الہ میں حالانکہ تقلید بھی نہیں کرتے اماموں کی. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید ہوتی ہے فروع میں فقہ میں، عقائد میں تقلید تھوڑی ہوتی ہے. لیکن میں تمہیں دلیل اس سے بھی بڑی دے رہا ہوں، جتنی چاہیے دلیل اس سے بھی بڑی دلیل پیش کر رہا ہوں. فروع کے لیے دلیل تو ہم مل جائے گی، میں تو اصول میں بھی دلیل پیش کر رہا ہوں. نعبد الہک، ہم تیرے الہ کو پوجیں گے. اور پھر اسی پر بس نہیں، الہ آبائک، تیرے جو دادے ہیں، تیرے باپ ہیں، تیرے دادے ہیں،
ان کا جو الہ ہے، مطلب اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں تو باپ دادا کے الہ کے حوالے سے پہچان رہے ہیں. اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ابراہیم کا اللہ، اسحاق کا اللہ، اسماعیل کا اللہ. کیوں؟ ابراہیم ابا تھے نہ دادا تھے، حضرت یعقوب کے دادا تھے، اسحاق ابا تھے، اسماعیل تایا تھے. جی لیکن ایک اور رکھنا، تائے پر بھی اب کا لفظ آتا ہے. ایک موضوع لگے ابھی نہیں چھیڑتا اس کو. توجہ، یہ کہتے ہیں جناب تقلید جائز نہیں، باپ دادا کا نام نہ لو. میں کو باپ دادا کڑے جرم کر بیٹھے ہوئے، یہی بیٹھ کی طرح تو دنیا سے آگے ہے. تیرے جیسی چیز دنیا میں آ گئی. کیا جرم کیا باپ دادا نے؟ اگر کافر ہو تب تو ان کے پیچھے نہ چلے، تو جو نبی ہو تو پھر کیوں نہ چلے، جو ولی ہو تو پھر کیوں نہ چلے، اور تجھ سے 1000 دفعہ نیک نیت مسلمان ہو تو پھر کیوں نہ چلے ماں باپ کے پیچھے، کیوں نہ چلے. دماغا اور 1000 دفعہ تیرے سے نیک نیت ماں باپ ہو پھر بھی نہ چلے ان کے پیچھے. یہ تجھے کس نے پڑھایا؟ جی وہ تو میرے کو تو کافروں کی بات تھی. تو آج سمجھ رہا ہوں لا یا کلو شیء ولا یا تدون، کبھی نبیوں کو بھی کہا جاتا ہے. تیری مت ماری ہوئی ہے اس طرح کا. تو ناقص قسم کی تیرے پاس معلومات ہے اور لے کر چل پڑا ہے. پلے نہیں دیلا تو کر دی میلا میلا چار ایسا تو جوڑ لگا لو. اگلے پیچھے سمجھ کر ہے جتنے کوئی حضرت بھی گڈے گڈا مل گیا چوہے میں پنساری بن رکھی. ہمیں ایک آیت کا ترجمہ آتا بلے کو نہیں بلو آیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آیا کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ جتنی آ جائے اتنی بیان کر دو. یہ نہیں کہ ایسا سن لو اس کے کٹ ہو جائے. ٹھیک، پہلے دین سمجھو. میں نے بزرگوں سے پوچھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ ساری امت پر لازم ہے؟ فرمایا نا منکم امۃ ولتکم منکم امۃ. فرمایا معروف کو بھی پہلے پہچانے، منکر کو بھی پہچانے. جب خود پہچانے تب دوسروں کو کہے نا. معروف منکر ہی تو دین ہے سارا. جس نے پہچان لیا اسے دین سارا آگے. اس لیے اس قسم کی ناقص تبلیغ ہم تو نہیں مانتے، ہم لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تقلید نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہ سلفیت نہیں ہے. سلفیت یہ ہے، سلفیت یہ ہے کہ ہم لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان عقیدے میں جو کچھ رسول اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہی ہماری جماعت کے پاس موجود. اعمال میں جو کچھ عطا فرمایا وہی ہماری جماعت کے پاس موجود. بلکہ نام جو عطا فرمایا وہی ہماری جماعت کے پاس موجود ہے. نام جو نام نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا آج تک وہ نام ہماری جماعت کے پاس ہے. اہل سنت والجماعہ کا ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، آپ حدیثوں پر نہیں عمل کرتے. میں نے کہا آپ نے کب کسی سے پوچھا حدیث پاک کے بارے میں؟ کس سے پوچھا؟ ہم رفیدین کرتے ہیں، ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں، ہماری نماز صحیح ہوتی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گئے، تمہاری نماز صحیح ہوتی ہے؟ صحابہ کرام تو اس طرح نہیں کرتے تھے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، اگر یہ دین ہوتا تو جن کو حضور نے خود پڑھایا وہ کیوں نہ اس طرح کرتے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ، سیاہ ستہ کی کتاب ہے. سیاہ ستہ میں اگر یہ نہ لکھا ہو تو کوئی صحابی اس طرح نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی اس طرح نہیں کرتا تھا. جو دین حضور نے صحابہ کو پڑھایا انہوں نے روایت کیا نا بھائی، انہوں نے روایت کیا نا. سب سے پہلے جس کو حضور نے پڑھایا اور پڑھا کر امت کا استاد بنایا. باقاعدہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم صحابہ کو میری طرف سے پڑھا دیا کر. حضور کی حیات مبارکہ میں جس صحابی کو حضور نے معلم بنایا، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اس کا کیا نام ہے؟ معلم امت کون صحابی ہے بولو؟ عبداللہ ابن مسعود. میری جماعت کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اتنا بڑا شرف ہے جس صحابی کا اس کا نام بھی نہیں آتا ہماری جماعت کو. اسی لیے کہ ہماری جماعت پڑھی لکھی جماعت نہیں ہوتی، بات جو سمجھنے والی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتی. اب ہم نے کہہ دیا آپ کو، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے جس صحابی کو ٹیچر مقرر کیا کہ ہر جمعرات کو صحابہ کو پڑھایا کر، وہ کون ہے؟ بخاری شریف میں یہ لفظ لکھے، وہ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. ایک شخص کو استاد مقرر کیا، مسجد نبوی میں حضور کی زندگی میں پڑھاتا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے. اس شخص کا نام کیا ہے؟
کتنی دفعہ تو نام لے لو کم از کم کے بعد میں بھی آپ کو یاد رہے. معلم امت کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا اور خدا کی قسم بخاری شریف میں موجود ہے, عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے تھے جمعرات کو, صرف جمعرات کو پڑھاتے تھے. اس میں بھی درس ہے کہ دین کے کاموں کے لیے دن معین کرنا یہ معلم امت کا سبق ہے. کیونکہ منگل کو نہیں پڑھا سکتے تھے, جب دین ہی پڑھانا تو منگل کو پڑھاتے جی, بدھ کو پڑھاتے, سوموار کو پڑھاتے جی, وہ آپ کے منڈے سنڈے کو پڑھاتے, جس دن بھی پڑھاتے, سیٹرڈے کو پڑھاتے جی, تھرسڈے کو کیوں پڑھاتے تھے؟ کیوں پڑھاتے تھے؟ کیوں پڑھاتے تھے؟ اس لیے پڑھاتے تھے کہ امت دے طالب علموں یہ پتہ لگ جائے کہ خیر دے کما واسطے دن متعین کر لو تو شرک و بدعت کوئی نہیں. کام سے ہو سکتا. دن معین کیا, بخاری شریف میں موجود ہے, جمعرات کا دن مقرر کیا. اور ایک معلم امت ہے عبداللہ ابن مسعود جو حیات مبارکہ حضور تشریف لائے. ایک دن خود پڑھا رہے, عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے, حضور تشریف لے آئے. جب نبی پاک تشریف لائے تو ابن مسعود چپ کر گئے, چپ ادب سے. اب حضور کے سامنے کیا پڑھاؤں, چپ کر گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود میں تیری پڑھائی تو دیکھنے آیا. چپ کیوں کر گیا؟ بول میرے سامنے. اب نہیں بولے گا پھر کب بولے گا؟ بول, میں تو تیری پڑھائی دیکھنے آیا ہوں کہ تو پڑھاتا کس طرح ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میری زبان رب نے جاری کی, حضور کے سامنے میں نے بولنا شروع کیا, پڑھانا شروع کیا. نبی علیہ السلام کے چہرے پر اتنی تمانیت, اتنا اطمینان, چہرہ کھل گیا مصطفیٰ کا. کہیے نا سبحان اللہ. پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور کھل گیا, چہرہ کھل گیا. حضور کا کس بات کی تسلی کہ یا اللہ کسی نبی کے سامنے اس کے امتی نے منصب تعلیم اس طرح نہیں سنبھالا کہ نبی مطمئن ہو گیا ہو کہ اب کوئی بات کمی نہیں رہ گئی. مصلح ابو بکر صدیق کو دیا, تعلیم کا منصب عبداللہ ابن مسعود کو دیا, امین امت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا, امین امت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا. حواری رسول زبیر بن عوام کا نام ہے, زبیر بن عوام حواری رسول ہے. امین امت ابو عبیدہ بن جراح ہے. معلم امت عبداللہ ابن مسعود ہے. اور سارے صحابہ میں مصطفیٰ کا محبوب معاذ ابن جبل ہے. یہ وہ نام ہے جو حدیثوں میں موجود ہے. نے فرمایا معاذ ابن جبل میں مجبور ہو گیا ہوں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ مجھے خدا کے لیے تم سے محبت ہو گئی. امت آپ کو یاد ہے کون ہے یہ بندہ؟ ساری کائنات مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے خدا کے لیے تم سے محبت ہو گئی. اس بندے کے نصیب پہ قربان دے. صحابہ میں بڑے بڑے مقامات ہیں لیکن نہ پڑھے آپ, نہ دیکھیں آپ, نہ تعارف حاصل کریں, پھر ہمارا کیا قصور ہے اس سے. عبداللہ ابن مسعود معلم امت, حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں یرحمک اللہ فإنک علیم, اللہ تجھ پہ رحم کرے ہوئے عبداللہ تو بڑا عالم ہو گئے. اس بات کی بلاغت پر اندازہ کرو کہ حضور نے لفظ کیا بولا, تو عالم ہو گیا ہے. یعنی اس انداز سے تو تعلیم دے, تو عالم ہو گیا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو اس انداز سے نبی. اور پھر جملہ جو بولا حدیث کا سن لو, رضیت لامتی ما رضی به ابن ام عبد. فرمایا عبداللہ ابن مسعود آج کے بعد جو کچھ میری امت کے لیے پسند کرے گا محمد رسول اللہ اس پر راضی ہے. کہو سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود سے اب صرف ایک بات سناتا ہوں, ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ جلسے جو ہے نا ہمارے, اس میں پوری تبلیغ نہیں ہو سکتی, ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن جتنی ہوتی ہے وہ بھی یاد ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا آخری روایت ختم ہے, ابھی میں 9:15 ہو رہے ہیں, روایت ختم ہے, لیکن اس پر توجہ کرنا. اس ایک پر میرا چیلنج ہے, چیلنج کہ اہل سنت و جماعت حنفی جو ہمارے معمولات ہیں, اس کو کوئی شخص اگر خلاف سنت یا خلاف حدیث ثابت کرے, ایک ایک عمل پر آمین ہم آہستہ کہتے ہیں, ہاتھ ہم اپنے ناف کے نیچے باندھتے ہیں نماز میں, اور کانوں کی لو تک ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں تکبیر افتتاح کے وقت, ہاتھ تحت السرہ ہم باندھتے ہیں, یعنی ناف کے نیچے نماز کے اندر ہاتھ باندھتے ہیں, اور بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر رکھتے ہیں. بات توجہ سے سمجھے نا, ناف کے نیچے بایاں نیچے دایاں اوپر رکھتے ہیں, اور تکبیر افتتاح میں کانوں کے نرموں تک ہاتھ بڑھاتے ہیں اوپر, اور ہم
رفع یدین نماز کے اندر تکبیر افتتاح کے بعد پوری نماز میں نہیں کرتے اور امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، آمین آہستہ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ان میں کوئی ایک عمل بھی اگر حدیث پاک سے ثابت نہ ہو تو فقیر ایک ایک عمل پر 10-10 ہزار روپے انعام دینے کے لیے تیار۔ کوئی شخص میدان میں ہے، اہل سنت و جماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، دربار علیہ بکھی شریف۔ صرف روایت اے لفظ سن لو، ایسے نہیں ہوتا کہ 2 آدمی 4 آدمی بیٹھے ان کے سامنے بات کی، یہ دیکھو جی حدیث فلانی عبداللہ ابن عمر نے لکھی ہے، یہ تو اس طرح ہے اور آپ نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ اور میں کہوں چبڑے دیئے تو ایک کنہ کے سامنے مسئلہ پہ کر جی جس آدمی کے سامنے مسئلہ کرو تو ہو سکتا ہے سبحانک اللہ سے لے کر یوم یقوم الحساب تک نماز ویسے نہ سنا سکے جی، اس سے پوچھتا ہے کہ نماز کی دلیل کیا ہے، آنا ساڑھنا گل کر، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا جی، ادھر کہتے ہیں ہم بڑی حدیثیں، میں تو ہم سے بات کر رہا سامنے، جہاں چاہے آ سامنے، ایک معمول پر ہاتھ رکھ کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم میدان میں ثابت کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور کیسے حدیث کے خلاف مسئلہ کریں گے، وہ تو صحابہ سے نبی پاک کی حدیثیں سن رہے۔ ہم بخاری حدیث لائیں تو 6 واسطے سے لاتے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے حضور سے سنا۔ ابو حنیفہ حدیث بیان کرے تو وہ اس طرح کرتے ہیں، میں نے صحابی سے سنا، صحابی نے حضور سے سنا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ امام ابو حنیفہ 80 حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں، میں نے انس بن مالک سے سنا، انس بن مالک نے حضور سے سنا، میں نے عبداللہ بن زید سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا۔ تو صرف ایک واسطے کی حدیث روایت کرے اس کو یہ چیلنج کرتے ہو کہ اس حدیث نہیں، حدیث کے لفظ سنو اور بات ختم۔ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں تمہیں نماز وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں جو نماز رسول پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، آپ پڑھیے صلی ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور نماز پڑھی عبداللہ ابن مسعود نے سوائے تکبیر افتتاح کے پوری نماز کے اندر آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ جامع ترمذی شریف سے آسطہ سے اٹھا کر دیکھو، یہ معلم امت ہے، کہتے عبداللہ ابن عمر عمل بتا رہے ہیں، میں نے کہا تم عمل کی بات کرتی ہو، میں تمہیں حکم بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو، رفع یدین مت کرو، نماز کے اندر رفع یدین مت کرو۔ صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی محدث دنیا کا حضور کی ایک حدیث قولی ثابت کرے کہ حضور نے فرمایا رفع یدین کیا کرو، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا نہ کیا کرو۔ نماز سکون سے پڑھو، نماز سکون سے پڑھو، نماز سکون سے پڑھو، رفع یدین مت کرو، شریر گھوڑے کے کہ تم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ، نماز سکون سے پڑھو، نماز سکون سے پڑھو۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پرانی جماعت ہے، اور پرانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تاریخ کافی لمبی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باسی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک اور قرآن پاک کے دلائل جن پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، یعنی صرف تھیوری نہیں، پریکٹس بھی ان کی وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، مکمل چیز اسی سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے بارے میں تعلیم بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، اور صرف یہ فکر نہ کریں کہ دنیا کے کاروباروں میں خسارہ نہ ہو، اس بارے میں فکر کریں کہ ایمان کی باتوں میں بھی کبھی گھاٹا نہیں پڑے۔ الحمدللہ۔